بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، آپ نے خطبہ ختم کیا تو عمر بن سعد آگے بڑھا اور کہنے لگا، حسین ان خطبوں اور بے فائدہ یاد دہانیوں کو چھوڑو، کام کی بات کرو۔ یا تو یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں قتل کر کے اپنا انعام حاصل کر سکوں۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ حسین کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعد تھا، اور پھر اس نے تیر کمان میں رکھا اور شہزادے رسول کی طرف چلا دیا۔ تیر خطا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر خدا کا غضب ہوا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مان لیا، اور اپنے پیغمبروں کی شان میں غلو کی حدودوں سے بھی بڑھ گئے۔ مگر افسوس ہے کہ تم اس قدر پستی کی طرف آ گئے کہ اپنے پیغمبر کے بیٹے کو ذبح کر دینا چاہتے ہو۔ کربلا معلیٰ میں حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعد تھا، سعید باپ کا شکی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اسی اتفاق کے بعد کہہ لیجئے یا اسرار الہیہ کا نام دے لیں، اس ملعون کے باپ کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ احد میں کفار کی طرف پہلا تیر انہی نے چلایا تھا۔ کون سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی کمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھے۔ آپ تیر پکڑا کر فرماتے تھے کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کفار پر تیر چلاؤ۔ پھر تیر کیسے خطا ہوتے؟ سعد رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے، دشمنوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برسائے جانے والے تیروں کو اپنے سینے کی ڈھال پر روکتے۔ وہ مقدس کمان جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے، آج بھی مدینہ منورہ میں اس شاخ کی زیارت کے لیے موجود ہے۔ زائرین دیکھتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم یادگار کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی دو اور بھی عظیم یادگاریں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک قرآن مجید جو حیدر کرار علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، اور ایک لکڑی کا ہٹورا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی مقام پر کیوں جمع ہیں، یہ اہل وجدان و محبت ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ تھا جو ہم نے پیش کر دیا، یہ ایک لطیف اشارہ ہے جس سے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اب کربلا میں آئیں۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر ابن سعد ہے، اس نے بھی پہلا تیر چلایا ہے، مگر نواسہ رسول پر۔ باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روکا، اور بیٹے نے اپنا تیر جان رسول پر چلایا۔
یہ قدرت کی تقسیم ہے، فطرت کے آثار و رموز ہیں، معیشت کی نیرنگیاں ہیں جنہیں سمجھ لینا نہایت مشکل ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے خطبہ ختم فرمایا تو حور کی آنکھوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے اتر گئے، دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا، حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ نواسہ رسول علیہ السلام کا ہر جملہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا اور سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا۔ حور گھوڑے پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدلنے لگا۔ نواسہ رسول علیہ السلام کا ہر جملہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا اور سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا۔ حور گھوڑے پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدلنے لگا۔ حور کے ساتھیوں نے یہ حالت دیکھی تو اس کے بھائی مصعب بن رباحی نے کہا، بھائی جان آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ کی شجاعت اور بہادری پر تو بڑے بڑے جنگجو رش کرتے ہیں، آپ کی تلوار کا پورے عراق اور شام میں شہرہ ہے اور آپ کی سپاہ گری کا بڑے بڑے بہادر لوہا مانتے ہیں، پھر اضطراب کیسا اور یہ اضطرابی کیفیت کیوں ہے؟ کیا آپ موت سے ڈر گئے ہیں؟ حور نے کہا، نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں جہنم کے ان شعلوں سے ڈرتا ہوں جس کی لپیٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کے دشمن آنے والے ہیں۔ پھر اس مرد حق پرست نے گھوڑے کو تازیانہ لگا دیا۔ جب عمر ابن سعد کے قریب سے گزرا تو کہا، ابن سعد، خدا کا خوف کرو اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو تمہیں قتل حسین کی عوض ملنے والی ہے۔ اب بھی وقت ہے، نواسہ رسول کے پاؤں پکڑ لو، میری طرف دیکھو، میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ جنت کی خواہش ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن ابن سعد کب یہ بات مانتا؟ اسے تو رے کی حکومت حاصل کرنا تھی۔ یہ مختصر پیغام دینے کے بعد حور گھوڑا دوڑاتا ہوا چشم زدن میں امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا۔ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حور کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، آقا آپ ہی نے تو بلایا ہے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، اپنے جرم و گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ یا امام الوقت، میں نے بڑا جرم کیا ہے، شہزادہ کونین میں گناہ گار ہوں، آپ پر یہ سب مصیبت میری ہی وجہ سے آئی ہے۔ حضور میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں نے آپ کے قافلے کو روکا تھا، آپ کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تھا۔ اے جگر گوشہ بطول، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ اس قدر سنگ دل ہو جائیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ یقیناً کوئی پرامن حل تلاش کر لیا جائے گا۔ اے ابن رسول، میری توبہ قبول کیجئے، میرے گناہوں کی معافی دے دیجئے، میری خطاؤں سے چشم پوشی فرمائی جائے، میرے گناہوں کو بخش دیا جائے، میرا قصور معاف کر دیا جائے۔ آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھ پر کرم فرمایا جائے۔ نواسہ رحمۃ اللہ عالمین علیہ السلام نے فرمایا، حور ہم تمہیں سب کچھ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے دوسرے گناہوں سے بھی درگزر فرمائے۔ تو نے تو ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم تمہارے لشکر کی ذات سے نکل جائیں اور یہ تیری خطا کا کفارہ تھا، مگر ہمیں تو ہر حالت میں اسی مقام پر آنا تھا اور تمہیں بھی یزیدیوں کو چھوڑ کر ہی آنا تھا، اور ہم نے تمہیں خاص نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خدا رحیم و کریم اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔